السلام علیکم ناظرین، آئینی ترمیم ہوگی یا نہیں ہوگی، مولانا کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آج حکومت کی جانب سے بہت انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ایک خبر آئی اور حکومتی نمائندے یہ بتانا شروع کیا کہ مولانا صاحب ترمیم کے لیے رضامند ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ترمیم ہوگی جو ایس سی او کا اجلاس ختم ہوگا، یعنی کہ 16 اکتوبر کو وہ ختم ہوگا، اس کے بعد 17-18 کے بعد یہ سٹارٹ ہو جائے گی ترمیم ہونا۔ لیکن اس کے بعد مولانا صاحب کی جماعت کی طرف سے ڈینائل آیا کہ ایسی کوئی تجویز نہیں دی گئی اور ابھی تک ہم مکمل طور پر اس پر ایگری نہیں ہوئے۔ اب یہ جو آئینی ترمیم ہے، اس کے جو JUIF ہے، مولانا اس کے خلاف اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ایک پاپولر بل اس کے خلاف ہے، عوام کی پاپولیرٹی اس کے خلاف ہے کہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے بلوچستان میں اور KPK میں ان کی سپورٹ بیس اور ان کا ایک نیریٹو ہے کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس ترمیم کے حق میں جانے سے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے برسٹر عمیر نیازی ہیں، انہوں نے کہا یہ ترمیم ہوئی تو اس ترمیم کا ہمیں تو نقصان ہو ہی ہوگا۔ اس ترمیم کا فیڈریشن میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ بات تھی۔ مسلم لیگ نون کو اس کا نقصان کیسے ہوگا؟ مسلم لیگ نون کو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ترمیم ہوتی ہے تو یہ کمپرومائز ترمیم ہوگی۔ ترمیم کرنے کا پہلا چانس پاکستان مسلم لیگ نون کو دیا گیا تھا، وہ اکتوبر میں، وہ ستمبر کے لاسٹ ویکس میں، تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون اس میں ناکام ہو گئی ہے۔ تو اب یہ جو ترمیم لائی جا رہی ہے اس میں تمام تر سٹرگل پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، بلاول بھٹو کی ہے اور آصف علی زرداری کی ہے۔ تو یہ سیٹلمنٹ ہوگی آئینی ترمیم کے بعد۔ جو وزیر اعظم ہے وہ شہباز شریف کے بجائے بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں گے، اور صدر آصف علی زرداری کے بجائے مولانا فضل الرحمان صدر کے لیے ایگریمنٹ رضامند ہوں گے، تو ہی وہ اس ترمیم میں ووٹ دیں گے۔ یعنی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس ترمیم اس میں صداقت بھی ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی زیادہ گورنر صاحب ان کے دونوں صوبوں کے گورنر KPK کے، پنجاب کے، اور آصف علی زرداری صاحب خود، بلاول بھٹو، کنونشنز، وکلا سے خطاب، آئینی ترمیم کی حمیت بتانا اور جسٹس پہ بات کرنا، مطلب کہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ اور وہ مطلب انہوں نے اپنی پرچی ڈالی ہوئی ہے، اپنا کارڈ آگے پیش کیا ہوا ہے، اپنی CV جمع کروائی ہوئی ہے اگلے وزیر اعظم کے لیے کہ جی یہ میری CV ہے، میرے فارن منسٹر پر اتنے دورے ہیں، میں دیکھیں نمبر بھی پورے کرتا ہوں، میرے پاس وکلا بھی میری بات سن رہے ہیں، جوڈیشری میں کو بھی میں کنٹرول کر لوں گا، اور تمام مطلب کہ تمام تر چیزیں سالو آؤٹ ہو جائیں گی اگر میں وزیر اعظم آتا ہوں۔ تو یہ کافی واضح امکان ہے کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہم دیکھ سکتے ہیں اگر سب کچھ پلان کے مطابق چلتا ہے، یعنی ترمیم ہو جاتی ہے تو آئندہ آنے والے 1-2 مہینے میں۔ اب ایک اور انٹرسٹنگ نیوز آئی ہے کہ اب جو چیف جسٹس کی تقرری کا نوٹیفکیشن ہے وہ جاری کرنا ہے 15 اکتوبر تک، کیونکہ 26 اکتوبر کو ان کو بننا ہے۔ تو چیف جسٹس کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن، یہ ذرائع کی خبر ہے کہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے جا رہی ہے۔ اب اس چیز کو میں لنک کرنا چاہوں گا علی امین گنڈا پور کا D چوک سے بھاگنا اور فرار ہو کر KP ہاؤس میں پہنچنا۔ اب کچھ لوگ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں وہ جب جو مارچ چھوڑ کر اور پروٹیسٹ چھوڑ کر گئے تھے تو اس دوران کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہے، سیٹلمنٹ کے تحت PTI اپنا احتجاج ختم کرے گی اور اس احتجاج کے بدلے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا۔ ابھی تک ہمیں کوئی آفیشیل اس کی کوئی نیوز سامنے نہیں آئی، لیکن یہ ایک رومرز چل رہے ہیں، لیکن یہ صرف رومرز بھی نہیں ہے، کہیں تک نیوز بھی ہے کہ ان میں کہیں نہ کہیں اگر تھوڑا سا ڈیپ انالائسس کیا جائے تو صداقت بھی پائی جاتی ہے۔